بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حضرات گرامی، ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، آج دی عظیم الشان کانفرنس محفل حمد و نعت و پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جو کہ برادر محترم انجینئر عبدالماجد صاحب انہوں نے صاحبزادے محمد حارث دے حفظ القرآن الکریم دے تکمیل دے خوشی دے موقع دے منعقد کی دی گئی ہے، اور بالخصوص برادر مکرم شیر ربانی حضرت مولانا عمر یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے زیر قیادت، زیر نظرانی اور انہوں نے محنت پروگرام اپنی کامیابی کی طرف رواں دواں ہے، آغاز ہو چکا۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ انتہائی سنجیدگی نال متانت دے نال تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ تمام مہمان علماء کرام جنہوں نے اشتہارات کے نام موجود نے، تمام انشاءاللہ تشریف بھی لے آن گے اور خطاب بھی فرمان گے انشاءاللہ۔ فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حافظ اللہ بھی قریب پہنچ چکے ہیں، اور اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی انشاءاللہ تشریف لے آن گے، اور استاد العلماء مناظر اسلام استاد محترم علامہ سید محمد سبطین صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آن گے، اور برادر محترم قاری اسماعیل عتیق صاحب تشریف لے آ چکے ہیں۔ اہل حدیث دے نعت خان جتنے نے، تمام شعراء اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مداح سرا سب کا گلدستہ اسٹیج تے تشریف فرمائے، اور شہر لاہور کی عظیم شخصیت محترم قاری افضل عزیزی صاحب انہوں دی زیر نظرانی کانفرنس جاری ہے۔ اللہ سب دی آمد کو قبول فرما۔ غور کیجیے، چند منٹ اندر جو پیغام میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، ماہ ربیع الاول اندر نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات پاک ہے۔ پوری امت اندر، کسی مسلک اندر، کسی گروہ اندر اس بات تے کوئی اختلاف نہیں ہے، امت متفق ہے کہ پیغمبر علیہ السلام دی وفات 12 ربیع الاول ہے، جبکہ آپ دی تاریخ ولادت اندر امت اندر اختلاف موجود ہے، لیکن تاریخ وفات اندر امت اندر اختلاف موجود نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی، دیوبند بھی، بریلوی بھی، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب ملفوظات اندر بھی الفاظ لکھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول وفات پائی،
سنیے آل حدیث تے اللہ دی رحمت و فضل ہے. اہل حدیث رب دے قرآن دا پابند ہے, پیغمبر دی حدیث دا پابند ہے, اور اہل حدیث محبت مصطفیٰ اندر غلب بھی نہیں کرتا, توہین و تنقیص بھی پیغمبر دی نہیں کرتا, نہ مصطفیٰ دی محبت اندر آ کے آپ دی شان کو کم کرتا ہے, اور نہ ہی اہل حدیث پیغمبر دی جناب علی شان دے اندر کوئی غلب کر کے پیغمبر دی شان و عظمت کو بڑھاندا ہے, بلکہ اہل حدیث کتاب و سنت دے صحیح اور شریف دلائل تے کھڑا ہو کے پوری امت کی رہنمائی بھی کرتا ہے, اور امت کے سامنے عقیدے کا, منہج کا, سیرت کا, محبت مصطفیٰ کا پیغام بھی رکھتا ہے. سنیے اہل حدیث تے ربیع الاول کا مہینہ آیا, اہل حدیث نے اس مہینے کو اسی انداز نہ گزاریا ہے جس طرح صحابہ اکرام نے اس مہینے کو گزاریا ہے. اہل حدیث نے اعتراض ہے کہ تسا ربیع الاول کے اندر جس نے عید میلاد النبی کیوں نہ منایا, تسی ربیع الاول کے اندر جس نے عید میلاد کا نام لے کر کے جناب 12 ربیع الاول والے دن رقص کیوں نہ کیا, تسی ڈھول ڈمکا کیوں نہ کیا, تسی عید میلاد النبی کا نام لے کر کے رسومات اور بدعات کی دلدل اندر کیوں نہیں پھنسے. آئیے سنیے اہل حدیث کی مجبوری تے غور کیجئے, اہل حدیث کے منہج تے دعوت تے غور کیجئے. 12 ربیع الاول والے دن جناب اہل حدیث نے جس نے عید میلاد النبی کیوں نہ منایا, سب تو پہلی گزارش تے غور کیجئے. میں سوال کرنا, اللہ دے بندو پوری شریعت اسلامیہ موجود ہے, جائیے ایک جناب علی کوئی دلیل پیش کیجئے, پوری شریعت کے اندر جشن کا تصور پیش کیجئے. جاؤ پوری شریعت پڑھ جائیے, پوری شریعت کے اندر جشن لفظ دی عربی پیش کیجئے. اسلام دے اندر, دین دے اندر نماز کا حکم ہے, نماز واسطے صلاۃ دے الفاظ موجود نے, روزے کا حکم ہے, جناب علی صوم دے الفاظ موجود نے, حج زکات کا حکم ہے, الفاظ شریعت اندر موجود نے. عید دے سانو اعتراض نہیں, عید دے الفاظ جڑے نے یہ شریعت دے الفاظ نے. عید الفطر دے الفاظ موجود نے, عید الاضحیٰ دے الفاظ موجود نے. پوری شریعت اندر لفظ جشن دی عربی ثابت کیجئے, جشن کا معنی کیا ہے. اللہ دے بندو جشن تو فارسی زبان کا لفظ ہے, جشن کا معنی تو جناب علی اپنے آپ کو اپنے حواس باق کے اندر نکل کر کے اور اپنے آپ کو نچنا اور کودنا اور رقص اور جناب علی غیر شرعی رسومات کو ادا کرنا, اس کو جشن کہندے ہو. اس کا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں ہے. آندے ہو جشن کیوں نہیں منا دے, میں جشن لفظ کا اسلام اندر شریعت اندر کوئی پروف پیش کیجئے, کوئی دلیل دیجئے, اس لفظ کی حیثیت ثابت کیجئے. عید میلاد النبی کی بات کر دے ہو, آئیے دوسری گزارش سے غور کیجئے. عید میلاد النبی کتب احادیث کھولیے, قرآن پاک کھولیے, احادیث کی کتب پڑھ جائیے. عید میلاد النبی تے پوری حدیث کی کتب اندر کوئی ایک بات دکھائیے. عید الفطر کا بات تو حدیث اندر موجود ہے, عید الاضحیٰ کا بات تو حدیث اندر موجود ہے. لائیے ایک بات پوری کتب احادیث اندر ایک باب عید میلاد النبی پیش کیجئے اور آگے بڑھیے. آندے تسی جشن عید میلاد النبی کیوں نہ منایا, میری تیسری گزارش پہ غور کیجئے. اللہ دے بندو جشن عید میلاد النبی مناندے ہو اور کہندے ہو 12 ربیع الاول پیغمبر دی پیدائش کا دن ہے. پوری امت دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی تاریخ ولادت اندر اختلاف موجود ہے. اگر پیغمبر دی ولادت کا دن عید ہوگا کہ کدے 12 ربیع الاول پیغمبر دی تاریخ ولادت اندر اختلاف نہ ہوگا. عید الفطر عید ہے, یکم شوال ہے, اس اندر امت اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ ہے, امت اندر کوئی اختلاف موجود نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی بھی عید ہوندی تو شریعت کے اندر اس کی تاریخ کا تعین موجود ہوتا, شریعت اس تاریخ کا تعین کر دی. سنیے اہل حدیث کو کہنے والوں, اہل حدیث نے جشن کیوں نہ منایا. آگے بڑھیے. میں کہنا اللہ دے بندو شریعت نازل ہوئی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے صحابہ نے شریعت بیان کی, صحابہ نے عمل کر کے دکھایا. چوتھی گزارش سے توجہ کیجئے, کہنے والوں جشن عید میلاد النبی اہل حدیث نے کیوں نہیں منایا. میں سوال کرنا چاہتا, پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام کی زندگی اندر 12 ربیع الاول کا دن آیا ہے. اگر میرے صدیق عمر عثمان و علی نے یہ دن اسی انداز نہ منایا ہے, دلیل پیش کیجئے, حوالہ پیش کیجئے. جو اس جناب علی دن اصحاب رسول نے میرے ابو بکر عمر عثمان و علی نے نہیں منایا. اہل حدیث پیغام
پیغام دے گا کہ صحابہ اکرام نے جس کام کو دین سمجھ کے نہیں کیا وہ کام دین نہیں بن سکتا. جس عمل کو صحابہ نے نیکی سمجھ کے خیر سمجھ کے نہیں کیا, پیغمبر نے جس کو بیان نہیں کیا, وہ دین نہیں ہے, وہ دین اندر بدعت ہے. وہ دین کے اندر گردن تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام دین نہیں ہے. سنیے 12 ربیع الاول جس نے عید میلاد النبی کا دن تو نہیں ہے بلکہ 12 ربیع الاول جناب علی پیغمبر دی وفات کا دن ہے. 12 ربیع الاول اہل حدیث جشن کیوں نہیں مناؤندے؟ میری مجبوری تے غور کیجئے, میرے مسلک دی مجبوری تے غور کیجئے, سارے منہج تے عقیدے تے غور کیجئے. پیغمبر دی محبت اندر اہل حدیث تو بڑھ کے کوئی آگے نہیں ہے, لیکن اسی یہ دن کیوں نہیں مناؤندے؟ کہندے چلو تسی منانا نہیں سی, کم از کم تسی جھڑیاں لگا لیندے. میں کہنا اللہ کے بندو اگر اس دن نو منانا, اس دن جھڑیاں لگانا جائز ہوگا, میرے صدیق لگاؤں دے. میرے صدیق مکے دے بہت بڑے تاجر نے, اسی آدھے اسی پیسہ خرچ کیتا ہے, گھڑیاں سجائیاں نے. میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا تاجر کوئی پیش کیجئے, میرے عثمان کو بڑا مالدار کوئی پیش تو کیجئے. اسی آدھے اسی گھڑیاں سجائیاں نے, اسی ٹرک تے ٹرالیاں تے موٹر سائیکلاں تے رکشے سجائے نے. سیدنا عثمان اونٹ لے کے آندے نا, 100 اونٹ نے اگر لائے تو دلیل پیش کیجئے. سیدنا عثمان نے غزوہ تبوک کے موقع پہ سینکڑوں گھوڑے پیش کیے, سینکڑوں اونٹ پیش کیے. اگر جس نے عید میلاد النبی منانا صحابہ کرام دی زندگی اندر ہوندا تے سیدنا عثمان دے کولوں کوئی ایک حوالہ لائیے. سیدنا عثمان نے کوئی گھوڑے کوئی اونٹ پیش کیوں انہوں سجایا ہوئے حوالہ لائیے. میرے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی سواریاں سجائیاں ہوں حوالہ پیش کیجئے. بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی زندگی اندر اس کا تصور بھی نہیں ہے. سنیے 12 ربیع الاول نو اہل حدیث نے جشن کیوں نہ منایا؟ اہل حدیث نو کہنے والو چلو جے سواریاں نہیں سی سجانیاں کم از کم تسی کیک ہی کٹ دے. یہ تہاڈی غیرت ہوئے گی, تسی حیا وقت ہو کے پیغمبر دی محبت کا نعرہ لگا کے پیغمبر دی توہین کر دے رہے ہو. اہل حدیث مصطفیٰ دی توہین نہیں کر سکتا. تسی کیک بنا کے اس نے پھر پیغمبر دا نام لکھ کے پھر چھریاں دے نال نام مصطفیٰ نو لکھ کے تسی کاٹ کے کھا کے ظلم اندر اور آگے بڑھے اور جناب علی پیغمبر علیہ السلام دے نالائن پاک دا ماڈل نمونہ بنا کر کے اس کے اندر پھر پیغمبر دا نام لکھ دے ہو, جعلی تبرکات بنا دے ہو, جعلی جناب علی نقش بنا کر کے اس کو پیغمبر پر منسوب کر دے ہو اور تانا اہل حدیث کو دے دے ہو. آئیے سنیے سوال تمہارا, ہم جشن کیوں نہیں مناتے؟ جواب ہمارا سنیے کیونکہ 12 ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام دی ولادت کا دن نہیں ہے. 12 ربیع الاول نو میرے صدیق عمر عثمان و علی نے جشن عید میلاد نہیں منایا. جشن لفظ دا شریعت اندر کوئی تصور نہیں ہے, عید میلاد النبی دا کوئی باب شریعت اندر موجود نہیں ہے, بلکہ 12 ربیع الاول پیغمبر دی وفات دا دن ہے. 12 ربیع الاول نو 11 ہجری اندر قرآن دا پیغام پورا ہویا ہے. فرمایا وما محمد الا رسول, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. 12 ربیع الاول والے دن قرآن پاک دی آیت پوری ہوئی انکا میتون و انہم میتون. 12 ربیع الاول 11 ہجر مدینہ پاک اندر قرآن دی آیت پوری ہو گئی. اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی اندر اعلان کروایا کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. سنیے 12 ربیع الاول پیغمبر علیہ السلام دی ولادت کا دن نہیں بلکہ 12 ربیع الاول میرے مصطفیٰ دی وفات کا دن ہے. سنو اہل حدیث جشن کیوں نہیں مناتا؟ وہ اہل حدیث کی مجبوری سے غور کیجیے کیونکہ 12 ربیع الاول والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو تشریف لے گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس دنیا کو وفات ہوئی ہے. سنو جن ایام دے اندر تسی جشن دی تیاریاں کر دے ہو, جن ایام دے اندر تسی لاٹنگ کر دے ہو, جن ایام دے اندر تسی سارا ماحول پیدا کر دے ہو, تیاریاں کر دے ہو, 12 ربیع
الاول 11 ہجری مدینے دے ایام سنی ہے، صحابہ دی حالت کیفیت غور کی ہے، پیغمبر علیہ السلام دی حالت کیفیت غور کی ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک دے آزاد کردہ غلام نے سیدنا ابو مواہبہ فرماندے نے ایک دن نبی علیہ السلام نے مینوں نال لے آوے، آپ بقی اندر تشریف لے گئے نے، آپ نے بقی اندر دفن ہونے والے مسلمان علی مغفرت دی دعا کی ہے۔ واپسی تے نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ جی محبوب جی، فرمایا ابو مواہبہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے سامنے کائنات دے خزانے دیاں چابیاں پیش فرمائیاں نے، تے رب تعالی نے فرمایا محبوب جی اے کائنات دے خزانے دیاں چابیاں لے لو، جے دنیا اندر رہنا چاہو تے تہاڈی مرضی ہے، قیامت تک واسطے تانوں عمر دے دتی جائے گی، محبوبہ تہاڈی امت آندی رہے گی، تہاڈا دیدار کردی رہے گی۔ سیدنا ابو مواہبہ رضی اللہ تعالی نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ لیکن میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر چکیا ہاں۔ سیدنا ابو مواہبہ فرمان لگے محبوب جی تسی کائنات دے خزانے دیاں چابیاں لے لو، دنیا اندر رہو، تہاڈی امت آندی رہے گی، تہاڈا دیدار کردی رہے گی، تہاڈی زیارت کردی رہے گی۔ اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا توجہ ہے انشاءاللہ نماز تک اسی بات کمپلیٹ کر لینی۔ میں نے تو حکم ہوا ہے تسی ادو چپ کرنا جدو میں آکھنا ہے، لیکن آزان تے خاموشی ضروری، درود پڑھ لو، دعا کر لو۔ ہاں چنگی جگہ تے پہنچایا ٹھیک۔ فرمایا وما محمد الا رسول، آواز کھول دو، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ تو آج بچہ بہن ہو گیا ہے، بچہ ملے جانا میں مر جانے پہنچا رہے ہیں، بہت شکریہ اعلان کر رہے ہیں۔ ایک بچہ جس کا نام عبد الرحمان ہے، والد کا نام یزدانی صاحب کو آج گئے جیسا مقبول کی ورزی تعلیم ہے، تو بچہ بہن ہو گیا ہے، جیسا کو بچہ ملے جانا میں مر جانے پہنچا رہے ہیں، بہت شکریہ۔ اور کوئی ہے تو بھی آپ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سننا توجہ فرمانا، چند منٹ سندر اپنی بات کو ختم کرنے لگا، 8 بجے نماز انشاءاللہ ادو تک اسی گل مکانی ہے۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا ابو مواہبہ فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا ابو مواہبہ اللہ نے مینوں کائنات دے خزانے دیاں چابیاں دے چھوڑیاں نے، اور فرمایا محبوبہ دنیا اندر رہنا چاہو قیامت تک واسطے زندگی پا لو، تہاڈی امت آندی رہے گی، تہاڈا دیدار کردی رہے گی۔ سیدنا ابو مواہبہ فرمان لگے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو، محبوب جی تسی کائنات دے خزانے دیاں چابیاں لے لو تے دنیا اندر رہو، تہاڈی امت آندی رہے گی، تہاڈا دیدار زیارت کردی رہے گی۔ نبی پاک نے فرمایا نہیں ابو مواہبہ میں اپنے رب دی ملاقات نو پسند کر لیا ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے گفتگو سیدنا ابو مواہبہ کی دی ہے، 1-2 دن گزرے میں 29 سفر آ گئی ہے۔ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو 29 سفر نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا ہوئے، نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے واپس تشریف لے آ رہے ہیں، راستے دے اندر ہی درد سر شروع ہو گیا ہے نبی علیہ السلام دے سر پاک دے اندر۔ پہل دیشو کدوں تانوں سمجھ آئے گی، 10 نوٹ مولویاں تے نہیں کنجراں تے چھٹی جائے
اہل حدیث کا منہج ہی نہیں، معیار ہی نہیں، شان ہی نہیں. کب سدھریں گے ہم؟ کب سمجھیں گے ہم؟ کون سمجھائے گا ہمیں؟ یہ قرآن کی شان نہیں ہے، حدیث کی شان نہیں ہے، اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. یہ بیلے اور یہ پیسے پھینکنا اور آنا اور یہ پھینک کے جانا، یہ 10-10 کے نوٹ ہوں یا 100 کے ہوں یا 1000 کے ہوں یا 5000 کے ہوں، 5000 کے 20 نوٹ بھی آ جائے، ہم منہج اہل حدیث پہ ہزاروں کیا کروڑوں نوٹ قربان کر دیں. ان پیسوں پہ آپ علماء کو نچانا چاہتے ہیں. کنجر ناچتے ہیں پیسوں کی بیلوں پہ، کنجریاں ناچتی ان پہ پیسے پھینکے جاتے ہیں. تم نے یہی کام علماء پہ شروع کر دیا. بتاؤ میں تمہیں اہل حدیث کہوں یا کیا کہوں؟ کئی سال ہو گئے علماء سمجھا سمجھا کے تھک چکے. اور اللہ کے بندوں کب سمجھو گے؟ ہم تو پروگرام پہ آنے پہ ڈیمانڈ کرنا، پیسے طے کرنا اس کو مناسب نہیں سمجھتے. اور یہ کہ اہل حدیث کا اسٹیج اور اس پہ علماء پہ پیسے پھینکے جائیں اور بیلے کی جائیں اور اس انداز میں آ کے پیسے پھینکے جائیں اور پکڑے جائیں اور لیے جائیں اور دیے جائیں اور یہ کاروباری ماحول پیدا کیا جائے، یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. آئندہ پوری کانفرنسوں میں اپنے آپ کو سنجیدہ کیجیے. کبھی عالم بیان کر رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، جو عالم آتا ہے وہ قابل احترام ہے، اس کی آمد پہ ہم نہیں اس پہلے کا احترام نہیں کرتے. قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی احترام نہیں. حدیث پڑھی جا رہی، کوئی احترام نہیں. ہم بس نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں. اس کا بیان کٹ رہا کٹے، قرآن کی آیت درمیان میں چھوڑنی پڑ جائے چھوڑی جائے، لیکن ہمارے نعرے نہ رکے. یہ منہج اہل حدیث ہے، اس کو اہل حدیث کہتے ہیں. اس اسٹیج کو سنبھالنا ہوگا، اس کی حفاظت کرنی ہوگی، اس پہ منہج اہل حدیث کو مضبوط کرنا ہوگا. فرمایا وما محمد الا رسول. امید انشاءاللہ آئندہ ادھر یہ حرکت نہیں کریں گے تو جڑا کرن لگے انہوں روکنا بھی انشاءاللہ. اینج روکنا انشاءاللہ جی میں روکن دا حق ہوتا ہے انشاءاللہ. سنیے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے 29 سفر میں واپس تشریف لے آ رہے ہیں. راستے دے اندر نبی علیہ السلام دے سر مبارک اندر درد شروع ہو گیا. مرض الموت دی ابتدا ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام دے سر پاک اندر درد دی شدت ہو گئی تاکہ نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک تے پٹی باندھ رہی ہے. آپ دے بخار ہونا شروع ہو گیا. بخار دی تری تپش نبی علیہ السلام دے سر تے بندھی ہوئی پٹی دے اوپر بخار دی حرارت محسوس ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک نبی نو 2 بندیاں دے برابر بخار ہوندا ہوئے، نبی نو 2 بندیاں دے برابر بخار ہوندا. نبی علیہ السلام اسی حالت اندر گھر اندر تشریف لے آئے ہیں. میری اور تہاڈی اما جان شریکہ کائنات اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما ہے. نبی پاک نے گھر اندر آندے سلام کیا فرمایا عائشہ جی محبوب جی. فرمایا عائشہ میرے سر اندر بڑا درد ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمان لگی اما جی محبوب جی میرے سر اندر بھی بڑا درد ہے. فرمایا عائشہ جے تیرے سر اندر درد ہے کی ہو جائے گا؟ زیادہ تو زیادہ تم مر جائیں گی. عائشہ کتنی تو خوش نصیب ہوگی، تم مرے تے تیرا جناب علی تینوں غسل میں دیواں، تینوں کفن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پہناواں، تیرا جنازہ میں خود پڑھا. اما جی محبت اندر فرمان لگی محبوب جی اگلی بات بھی کیا دوں عائشہ آ کر کے میں نیا نکاح بھی کر لاواں. یہ محبت پیار دی گفتگو جاری ہے. کی جان دیا سن اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ اس تو بعد پیغمبر علیہ السلام اس طرح محبت دل لگی دی بات نہیں کر سکن گے. پیغمبر علیہ السلام تے بخار دی شدت ہے، اس کے باوجود نبی علیہ السلام مسلسل مسجد نبی اندر جا رہے ہیں، نمازاں پڑھا رہے ہیں. ربیع الاول دا مہینہ جو شروع ہے نبی علیہ السلام دی بیماری اور شدت اختیار کر گئی ہے. سنو جدو تسی جناب علی نچن دا تے رقص کرن دا، موسیقی کرن دا، ڈھول ڈمکے دا، گلیاں سجاون دا، بگڑے پاون دا تے بدعت و رسومات دا سارا تیاریاں کردے ہو، ادو نبی علیہ السلام دی حالت کیفیت کی ہے. نبی علیہ السلام روزانہ اپنی بیویاں وال جس طرح باری مقرر ہے اج اس بیوی دے گھر کل اس بیوی دے گھر نبی علیہ السلام باری دی تقسیم کی تھی، اسی انداز نہ گزرے ادھر منتقل ہو رہے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام روزانہ پوچھ رہے ہیں کل میری باری کس بیوی دے گھر ہوئے گی. ازواج مطہرات سمجھ گئی نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ دی باری دا انتظار فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام دی ساری بیویاں آپس میں
مشورہ کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نو جدو اللہ سکون عطا کرے گا مرض تو شفا عطا کرے گا پھر پیغمبر اسی طرح باریاں دی تقسیم اندر آ جان گے اسی ساری اپنی باریاں پیغمبر نو ہبا کرنیاں وا ساری ازواج مطہرات کر گیا محبوب جی اسی اپنی باریاں ہبا کر چھوڑنیاں وا جس کی طرف رہنا چاہو تہاڈی مرضی نبی پاک نے فرمایا مینوں عائشہ صدیقہ دے حجرے اندر منتقل کیتا جاوے پیغمبر علیہ السلام نو عائشہ دے حجرے اندر منتقل کیتا جاوے سنو نبی علیہ السلام روزانہ آ رہے نے ساری نمازاں خود پڑھا رہے مسجد نبی دے اندر 7 ربیع الاول بدھ دن آ گیا ہوئے نبی علیہ السلام نے جناب علی زور دی نماز تو تھوڑا جا وقت پہلے نبی علیہ السلام تے بخار دی شدت ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بخار دی انتہا ہو چکی ہے 7 کھوئاں دے مشکیزیاں دا پانی لے آندا جاوے 7 مشکیزیاں دا پانی لے آندا گیا ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں ایک ٹب اندر بٹھایا جے آپ نوں ٹب اندر بٹھایا گیا ہوئے اوپر 7 مشکیزیاں دا پانی ڈال دیتا گیا پیغمبر نے فرمایا بس 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 کر دے افاقہ ہویا ہوئے نبی علیہ السلام سیدنا عباس و علی دے نال مسجد نبی اندر تشریف لے منبر تے تشریف فرمایا نے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا بڑے احسانات نے صحابہ کرام دے میرے تے لیکن میں سب دے سنات دا بدلہ چکا ہوں سوائے ابو بکر صدیق دے سنات دے اس دے سنات دا بدلہ میرا اللہ چکائے گا پھر نبی علیہ السلام نے انصار دے بارے وصیت کی دی ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت کرے اور نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہوئے نال فرمایا میرے صحابہ میری قبر نو میلہ گانا بنانا میری قبر نو سجدہ گانا بنانا پھر نبی علیہ السلام نے اپنی ذات نو کے ساتھ بھی پیش کیتا ہوئے فرمایا زندگی اندر اگر کسی دنال میرے کو کوئی زبان تو آبرو ریزی ہوگی ہوئے کسی دی تے میرا دی ذات حاضر ہے آج میرے کو بدلہ لے لاؤ پھر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدے جناب علی نال میرے کو زیادتی کتے زندگی اندر ہو گئی ہوئے آج میری جان موجود ہے بدلہ لے لے کے ساس واسطے پیش کیتا ہوئے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی کھڑے ہو گئے فرمایا محبوب جی فلاں جنگ دے موقع دے تساں ایک چھڑی ماری سی میں بدلہ لینا چاہنا ہوں نبی علیہ السلام دے صحابہ اکرام پریشان ہیں کیسی بات کر رہا ہوئے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ کچھ نہ کہو اس آگے آنے دو بدلہ لینے دو دنیا در میں بدلہ دے سکنا قیامت میں محمد بدلہ نہیں دے سکاں گا یہ صحابی رسول آگے بڑھ دے آ رہے ہیں جدو نبی پاک دے قریب ہے فرمایا محبوب جی جدو تسا چھڑی ماری سی تو میرے جسم تے کپڑا موجود کوئی نہیں محبوبہ کپڑا بھی ہٹاؤ نبی پاک نے کپڑا ہٹایا صحابی نے پیغمبر دے جسم پاک نو چومنا شروع کر دیتا ہوئے نبی علیہ السلام دے صحابی کہنے لگے محبوبہ خواہشی پتہ نہیں دوبارہ زندگی اندر موقع نصیب ہوگے یا کوئی نہ میں تھوڑے جسم مبارک نو چومنا چاہنا پھر زور دی نماز دا وقت ہے پیغمبر علیہ السلام نے زور دی نماز پڑھائی ہے زور دی نماز تو بعد پھر منبر تے تشریف فرمائے نے پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام نصیحت کی دی ہے پھر فرمایا میرے صحابہ کسے دا میں قرضہ دینا ہے تے میرے کولوں لے لاؤ نبی علیہ السلام نے اپنی ذات نو قرضے تو پاک کیتا فرمایا میرے صحابہ اگر کسے دا قرضہ میرے ذمہ تے لے لاؤ ایک صحابی نے فرمایا محبوب میرا قرضہ تساں دینا نبی پاک نے فرمایا عباس رضی اللہ عنہ دے بیٹے عبداللہ جی محبوب فرمایا اس کو قرض ادا کر دے وہ قرض ادا کر دیتا گیا نبی علیہ السلام گھر اندر تشریف لے آئے نے نبی علیہ السلام نے 7 ربیع الاول بدھ والے دن ساری نمازاں خود پڑھائیاں نے جمعرات والے دن بھی ساری نمازاں خود پڑھائیاں نے جمعرات والے دن 8 ربیع الاول مغرب دی نماز پیغمبر علیہ السلام پڑھانے تشریف لے گئے سورۃ المرسلات تلاوت کی ہے پھر نماز پڑھا کے گھر اندر آئے نے آپ تے بیماری دی شدت ہو چکی ہے نبی علیہ السلام تے غشی طاری ہو رہی ہے ہوش آندا ہے پھر غشی طاری ہو جاندی ہے انہی لمحات اندر عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا ہوئے نبی علیہ السلام نو ہوش آیا فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا نماز ہو گئی ہے فرمایا نہیں محبوب کی دی جرأت ہے تواڈے مصلی تے آ سکے صحابہ کرام انتظار فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے اٹھنا چاہیا پھر غشی طاری ہو گئی پھر ہوش آیا پھر اٹھنا چاہیا پھر غشی طاری ہو گئی پھر ہوش آیا ہوئے پھر اٹھنا چاہیا پھر غشی طاری ہو گئی نبی پاک نے فرمایا عائشہ جی محبوب جی فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس صدیق نو پیغام بھیجو صدیق صحابہ نو نماز پڑھا دین اما عائشہ صدیقہ بولیاں فرمایا محبوبہ میرے باپ ابو بکر نو رہن دے وہ بڑے نرم دل انسان نے تواڈے مصلی تے نہیں آ سکن گے عمر فاروق دلیر انسان ہے انہاں نو کہہ چھوڑو نبی پاک نے فرمایا عائشہ نہیں ابو بکر نو کہو ساری ازواج نو اما عائشہ بلایا نبی پاک نو گزارش کرو نا نبی پاک نے ساری ازواج نو فرمایا میری بیویوں سن لو ابو بکر تو علاوہ کوئی میرے مصلی تے نہیں آئے گا ابو بکر نو کہو
وہ نماز پڑھا دے ہوئے سیدنا بلال آئے اما عائشہ نے فرمایا اے بلال نبی پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق کو وہ نماز پڑھا دین سیدنا ابو بکر مصلی رسول تے آئے نماز شروع ہوئی ہے سیدنا باسوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت واسطے تیمارداری نبی پاک دے پاس حاضر نے ابو بکر صدیق نے نماز شروع کی دی ہے اللہ نے پیغمبر نو افاقہ دے چھوڑے آوے نبی علیہ السلام نے ویکھیا قریب باسوری موجود نے فرمایا باسوری جی محبوب جی فرمایا سہارا دے وہ میں مسجد دے اندر لے کے چلو نا سیدنا عباس تے علی نبی پاک دے نال نے نبی پاک انہاں دے کندھیاں تے ہاتھ رکھیا چلنے دی طاقت کوئی نہیں پیغمبر علیہ السلام دا پاؤں مبارک زمین تے گھسٹ رہا تے لکیر بندی جا رہی ہے نبی علیہ السلام مسجد اندر پہنچے نے صحابہ کرام نے جدوں پیغمبر علیہ السلام آئے نے اپنے ہاتھاں تے ہاتھ مارے کہ صدیق سمجھ جان مصطفیٰ تشریف لے آئے نے نبی علیہ السلام دے صحابہ ہاتھاں تے ہاتھ مارے سیدنا ابو بکر پیچھے ہٹنا شروع کیتا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر ای مکانہ کا ای مکانہ کا اے نہیں فرمایا ای مکانی میرا مقام میرا مصلی فرمایا ای مکانہ کا ابو بکر مصلی تیرا وے ابو بکر کھڑے رہو ابو بکر ٹھہرے رہو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نبی علیہ السلام نے بٹھا دیتا گیا وے ایک مصلی تے دو امام نے پیغمبر بیٹھ کے نماز شروع کی دی ہے مصطفیٰ امامت کروا رہے نے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق سارے صحابہ نو جناب علی نماز پڑھا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے تے گھر اندر تشریف لے گئے نے اس تو بعد نبی علیہ السلام دوبارہ مسجد کے اندر نہیں آ سکے سنو جمعے دا دن گزریا ہوئے ساری نمازاں سیدنا ابو بکر پڑھائیاں نے اگو ہفتے دا دن آیا ہوئے ساری نمازاں صدیق پڑھائیاں نہیں تو ہر دا دن 11 ربیع الاول نمازاں صدیق نے پڑھائیاں نے 12 ربیع الاول تے 11 ربیع الاول دی درمیانی رات ہے یار ایک زبان کر لو وما علینا الا البلاغ المبین